ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے رسول بھیجیے جو ان کے پاس آپ کی آیات پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائیے اور انہیں پاک کر دیجیے، یقیناً آپ غلبے والے اور حکمت والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دعائے ابراہیمی کا ظہور۔ اہل حرم کے لیے یہ اور دعا ہے کہ آپ کی اولاد میں سے ہی رسول ان میں آئے، چنانچہ یہ بھی پوری ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جب کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی صورت میں تھے۔ میں تمہیں ابتدائی امر بتاؤں؟ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں۔ انبیاء کی والدہ کو ایسے ہی خواب آتے ہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نبوت کے ابتدائی حالات تو ہمیں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میرے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور میری خوشخبری جو عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور میری ماں نے دیکھا کہ گویا ان میں سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محل چمکا دیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں شہرت کا ذریعہ یہ چیزیں ہوئیں۔ آپ کی والدہ آمنہ کا خواب بھی عرب میں پہلے ہی سے مشہور ہو گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بطن آمنہ سے کوئی بڑا شخص پیدا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم روح اللہ نے تو بنی اسرائیل میں خطبہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کا نام بھی بتا دیا اور فرمایا، لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق میں کرتا ہوں، اور میرے بعد آنے والے نبی کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اس حدیث میں اشارہ ہے، خواب میں نور سے شام کے محلات کا چمک اٹھنا اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ دین وہاں جم جائے گا۔ بلکہ روایتوں سے ثابت ہے کہ آخر زمانے میں شام اسلام اور اہل اسلام کا مرکز بن جائے گا۔ شام کے مشہور شہر دمشق ہی میں عیسیٰ علیہ السلام شرقی سفید منارے پر نازل ہوں گے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، ان کے مخالفین انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحیح بخاری میں اتنا اضافہ اور ہے کہ وہ شام میں ہوں گے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اس دعا کے جواب میں کہا گیا کہ یہ بھی مقبول ہے، اور یہ پیغمبر آخر زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت و حدیث ہے۔ حسن اور قتادہ اور مقاتل ابن حیان اور ابو مالک رحمہم اللہ وغیرہ کا بھی یہی فرمان ہے، اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے۔ پاک کرنا یعنی اطاعت و اخلاص سکھانا، بھلائیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، اطاعت الہی کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ عزیز ہے جسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، جو ہر چیز پر غالب ہے۔ وہ حکیم ہے، یعنی اللہ کا کوئی قول اور فعل حکمت سے خالی نہیں، وہ ہر چیز کو اپنے محل پر ہی حکمت و عدل و علم کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بیوقوف ہو۔ ہم نے تو ابراہیم کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا مان لے، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی مان لی۔ اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔
سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دین ابراہیمی کے دعوے دار مشرکین کا ذکر۔ ان آیات میں بھی مشرکین کا رد ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار بتاتے تھے، حالانکہ وہ مکمل طور پر مشرک تھے، اور جبکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام تو موحدوں کے امام تھے، توحید کو شرک سے ممتاز کرنے والے تھے، عمر بھر میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، بلکہ ہر مشرک سے اور ہر قسم کے شرک سے اور ان سب سے بیزار تھے۔ اسی پر قوم سے الگ ہوئے، وطن چھوڑا، بلکہ باپ تک کی مخالفت کی پرواہ نہ کی، اور صاف کہہ دیا انی بریء مما تشرکون، یعنی میں بیزار ہوں اس چیز سے جسے تم شریک کرتے ہو اللہ کا۔ میں نے تو یکسو ہو کر اپنی تمام تر توجہ اس پاک ذات کی طرف کر دی ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں تو اپنے خالق ہی کا گرویدہ ہوں، وہی مجھے راہ راست دکھائیں گے۔ اور جگہ ہے ما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الآیات۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے بھی صرف ایک وعدے کی بنا پر استغفار کرتے تھے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی رجوع کرنے والے اور بردبار تھے۔ اور جگہ ہے ابراہیم علیہ السلام مخلص اور مطیع امت تھے، مشرک ہرگز نہ تھے، رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے اور راہ راست پر لگے ہوئے تھے، دنیا کے اچھے لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی صالح لوگوں میں ہوں گے۔ ان آیات کی طرح یہاں بھی فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بے تدبیر اور گمراہ لوگ ہی ملت ابراہیمی کو ترک کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا اور بچپن سے ہی توفیق دے رکھی تھی۔ خلیل جیسا معزز خطاب انہی کو دیا تھا، آخرت میں بھی سعید بخت یعنی خوشبخت لوگوں میں ہوں گے۔ ان کے مسلک و ملت کو چھوڑ کر ضلالت و گمراہی میں پڑنے والے سے زیادہ بیوقوف اور ظالم اور کون ہوگا؟ اس آیت میں یہودیوں کا بھی رد ہے، جیسے اور جگہ ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا الآیہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی، نہ مشرک، بلکہ موحد مسلمان اور مخلص تھے۔ ان کے قریب وہی ہیں جو ان کی مانے، اور یہ نبی اور ایماندار اللہ بھی مؤمنوں کے ولی ہیں۔ جب کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مان لو، وہ جواب دیتے کہ اے رب العالمین میں نے مان لیا۔ اسی ملت وحدانیت کی وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی۔ ہاں کی مرجع یا تو ملت ہے یا کلمہ۔ ملت سے مراد اسلام اور کلمہ سے مراد اسلمت لرب العالمین ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اسلام کی کس قدر محبت و عزت تھی کہ خود بھی اس پر مدت العمر عامل رہے، یعنی ساری عمر، اپنی اولاد کو بھی اس کی وصیت کی، یعنی موت کے وقت۔ جیسے اور جگہ ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یعنی ہم نے اسے ان کی اولاد میں بھی باقی رکھا۔ بعض سلف نے وہ یعقوب بھی پڑھا تو بنی ہی پر عطف ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اولاد کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام کو، جو اس وقت موجود تھے، دین اسلام کی استقامت کی وصیت کی۔ قشیری کہتے ہیں یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ صرف دعویٰ ہے جس پر کوئی صحیح دلیل نہیں، واللہ عالم۔ بلکہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعنی ان کی اولاد میں یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اور اس کا نصب خفض کا ہٹا کر بھی پڑھا گیا ہے۔ پس اگر یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی حیات میں موجود نہ ہو تو پھر ان کا نام لینے میں کوئی زبردست فائدہ باقی نہیں رہتا۔ سورہ عنکبوت میں بھی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور ان کی اولاد میں ہم نے نبوت و کتاب دی۔ اور آیت میں ہے ہم نے اسحاق علیہ السلام دیا اور یعقوب علیہ السلام زائد عطا فرمایا۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی تھے۔ اگلی کتابوں میں بھی ہے کہ وہ بیت المقدس میں آئیں گے۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، کون سی مسجد پہلے تعمیر کی گئی؟ رسول اللہ نے فرمایا مسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ۔ پوچھا پھر، فرمایا مسجد بیت المقدس۔ میں نے کہا دونوں کے درمیان کس قدر مدت تھی؟ فرمایا 40 سال۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، نیز مسلم نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کے فاصلے کا یہ بیان ہے، حالانکہ یہ قول بالکل مخالف ہے۔ ان دونوں انبیاء کے درمیان تو ہزاروں سال کی مدت تھی، بلکہ مطلب حدیث کا کچھ اور ہی ہے۔ اور اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام تو اس مسجد کے مجدد تھے، موجد نہ تھے، انہوں نے اس کی مرمت کرائی تھی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، جس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وصیت اس امر کی ہوئی ہے کہ زندگی میں مسلمان رہو تاکہ موت بھی اسی پر آئے۔ عموماً انسان زندگی میں جس چیز پر رہتا ہے اسی پر موت بھی آتی ہے، اور جس پر مرتا ہے اسی پر اٹھے گا بھی۔ اللہ کی عادت اسی طرح ہے، یعنی طریقہ کار، کہ بھلائی کے قصد کرنے والے کو بھلائی کی توفیق بھی دی جاتی ہے، بھلائی اس پر آسان بھی کر دی جاتی ہے، اور اسے ثابت قدم بھی رکھا جاتا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا، کہ انسان جنتیوں کے کام کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور جہنمیوں کے کام کر کے جہنمی بن جاتا ہے، اور کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم ہی میں نبی کی حدیث ہے۔ لیکن اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ کام اچھے یا برے ظاہری طور پر ہوتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں۔ چنانچہ روایات میں یہ لفظ بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے سخاوت، تقوی اور لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنے والے کے لیے ہم آسانی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور بخل و بے پرواہی اور بھلی بات کی تکذیب کرنے والوں کے لیے ہم سختی کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانی کی راہ آسان